بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا شرعی حل، ہم حاضر ہیں آپ کے سوالات کے جوابات لے کر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد لقمان امین صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور رئیس مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسامہ زہدی صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کے اور نائب مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفتی محمد نعیم نقشبندی صاحب، جو کہ استاد الحدیث ہیں مدرسہ عثمانیہ للبنات کے اور مفتی ہیں دارالافتاء عثمانیہ کے۔ آئیے آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب احسن علی لاہور سے سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کے پردے کے بارے میں کیا احکام ہے؟ کیا عورت کو زبردستی پردہ پر مجبور کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی مسلمان پردہ نہ کرے تو کیا اس کو سزا دی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردے کا جو مسئلہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سمجھ لینی چاہیے۔ پردہ قرآن و سنت میں اس کا جو دائرہ کار ہے، دائرہ اطلاق ہے، وہ 3 طرح کا ہے۔ پردے کے بارے میں سب سے اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ مسلمان عورت کو اپنے گھر میں ہی اور گھر کی 4 دیواری میں ہی رہنا چاہیے۔ کوئی غیر مرد اس کے جسم کو نہ دیکھے، نہ بے لباس حالت میں اور نہ لباس کی حالت میں۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے پردے کا، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیکن ایسا رہنا عمومی حالات میں ممکن نہیں ہوتا، عورتوں کا گھروں سے باہر نکلنے کا بھی تقاضا ہوتا ہے۔ تو دوسرا درجہ پردے کا یہ ہے کہ عورت اپنے گھر سے جب باہر نکلے تو وہ اپنے کھلے لباس کے ساتھ، بڑی چادر کے ساتھ باہر نکلے، اس طرح سے کہ وہ اپنے جسم کو سارا کا سارا ڈھانپے ہوئے ہو، اور اس کے جسم کی زینت کا کوئی حصہ بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑنے کی جگہ نہ ہو۔ لہٰذا عورت اگر گھر سے باہر نکلے ضرورت کے پیش نظر، اور وہ بڑی چادر اوڑھ کے یا بڑا برقع لے کر نکلے، اس کے ہاتھ، اس کا چہرہ، اس کے پاؤں، غرض کہ اس کا سارا جسم پردے میں ہو، یہ دوسرا درجہ ہے پردے کا۔ اور پردے کا ایک تیسرا درجہ یہ ہے جو سب سے کم تر ہے، گو کہ اس کی بھی اجازت ہے مخصوص حالات میں، اس پر بھی عمل ہوتا ہے کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے نقاب میں یا بڑی چادر میں، تو بوقت ضرورت اپنا چہرہ، اپنے دونوں ہاتھ اور اپنے دونوں پاؤں انہیں کھلا رکھے، انہیں پردے میں نہ چھپائے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ فتنے سے معمون ہو، یعنی یہ چہرہ کھلا رکھنا یا ہاتھ یا پاؤں کھلے رکھنا یہ فتنے کا باعث نہ ہو۔ تو یہ بھی ثابت ہے قرآن و سنت سے۔ سورہ نور کی آیات میں دونوں طرح کے پردے کا ذکر ہے، اور ایک سورۃ الاحزاب میں ذکر ہے۔ یہ تینوں طرح کے پردوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ تو عورتوں کو اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے جتنا زیادہ پردہ کر سکیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ سب سے افضل تو یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور اگر گھر سے نکلیں تو مکمل حجاب میں نکلیں۔ اگر کہیں پر چہرہ کھولنا پڑ جائے تو اس کی بھی مجبوری میں اجازت ہے۔ لیکن یہ جو سوال ہے کہ کوئی عورت اگر حجاب نہ کرے، پردہ نہ کرے، تو اس کو زبردستی پردہ کروایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب معلوم نہیں ہے کہ سائل کی مراد پردے سے کیا ہے، ان 3 درجات میں سے کس درجے کا پردہ وہ پوچھ رہا ہے۔ بہرحال ایک مسلم عورت جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، اس کا دینی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرے، اور اگر وہ اعلیٰ درجے کا پردہ نہیں کر سکتی تو درمیانے درجے کا پردہ ضرور کرے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتی تو کم از کم ایک مسلمان عورت کو تیسرے درجے کے پردے کے ساتھ ہی باہر نکلنا چاہیے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ جبر کس پر کیا جا سکتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ان چیزوں کو جبراً اس طرح سے نافذ تو نہیں کیا جا سکتا کہ اس پر کوئی فرد واحد جبر کر کے سزا دے یا
لیکن بہرحال جو بچیاں، جو خواتین آدمی کے ماتحت ہوں، جیسے بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے اور ہلکی پھلکی سختی بھی کی جا سکتی ہے اس پر، لیکن جبر سے اگر یہ مراد ہو کہ مار پیٹ کے یہ کام کروایا جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، محمد سدیس پشاور سے سوال کرتے ہیں، ایک آدمی فیکٹری کی نئی مشینری خریدتا ہے، کیا سال پورا ہونے پر اس پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی یا نہیں؟ اور جو پرانی مشینری فروخت کی جاتی ہے اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اس نے نئی مشینری خریدی ہے، اگر تجارت کے لیے خریدی ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ لازم ہے اگر نصاب تک وہ پہنچے، اور اگر تجارت کے لیے نہیں خریدی تو ایسی صورت میں اس مشینری پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سے اگر وہ صاحب نصاب بن جائے یا وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، مالک پہلے سے صاحب نصاب ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے سالانہ زکوٰۃ لازم ہے۔ اسی طرح جو مشینری فروخت کی جاتی ہے اس کی رقم بھی اگر اتنی ہو کہ یہ صاحب نصاب بن جائے یا یہ پہلے سے صاحب نصاب ہو تو سالانہ زکوٰۃ لازم ہو۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، عثمان بھٹی گجرات سے سوال کرتے ہیں، کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے؟ حکومت وقت نے دوسری شادی کو پہلی بیوی یا ثالثی کونسل کی اجازت سے مشروط کیا ہے، اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال میں دو چیزیں ہیں، ایک تو دوسری شادی اور دوسری یہ کہ حکومت نے قانون بنا دیا بیوی سے اجازت لینا اور یونین کونسل سے اجازت لینا۔ تو اس کے بارے میں جو قرآن کریم میں ذکر ہے سورۃ النساء میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اس میں قرآن کریم نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا بیوی سے یا کسی اور سے اجازت لینا شرعی طریقہ کار کے مطابق یہ کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ قرآن کے قانون پر قانون بنانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے، وہی اصل قانون ہے، وہی اصل ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ اللہ کے قانون پر کسی کا قانون نہیں ہے۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں، لہذا وہی قیامت تک رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہمارا اگلا سوال مفتی محمد لقمان امین صاحب سے ہے۔ مفتی صاحب، سعید خان راجن پور سے سوال کرتے ہیں، کیا شریعت اسلامیہ میں بیوی کو طلاق کا حق تفویض کیا جا سکتا ہے، اور کیا مذکورہ صورت میں عورت جب چاہے طلاق کا حق استعمال کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح پڑھتے وقت یا نکاح کے بعد اگر شوہر بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دے، مثلا نکاح ہو جانے کے بعد شوہر بیوی سے یہ کہے یا بیوی اس سے تقاضا کرے کہ تم طلاق کا حق مجھے تفویض کر دو، اور شوہر اسے یہ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق کا حق تفویض کرتا ہوں، تم جب چاہو اپنے آپ پر طلاق واقع کر سکتے ہو۔ یا نکاح پڑھتے وقت یہ کہا جائے کہ نکاح کے بعد شوہر کی طرف سے عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے اوپر طلاق کو نافذ کر سکتی ہے، تو یہ تفویض کرنا طلاق کا، یہ اختیار دینا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے کہ نکاح کے بعد ہو یا بوقت نکاح ان جملوں کے ساتھ ہو کہ میں اس عورت سے جب نکاح کر لوں تو پھر اس عورت کو طلاق کا حق ہے، چاہے مطلقاً دے دیا جائے، چاہے کسی شرط کے ساتھ مشروط کر کے دے دیا جائے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ شوہر یہ کہے کہ اگر میں نے اس کا حق ادا نہ کیا تو یہ اپنے آپ پر طلاق واقع کرنے کی اہل ہے۔ تو اس طرح سے اگر کوئی طلاق کا حق تفویض کرتا ہے تو یہ تفویض ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس حق کے تفویض کرنے کے بعد بھی
شوہر کو طلاق دینے کا حق باقی رہتا ہے. یعنی اگر شوہر نے اس طلاق کا حق تفویض کرنے کے بعد کسی موقع پر پھر بیوی کو کہہ دیا کہ تمہیں طلاق ہے، تو بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ طلاق کا حق تو میرے پاس ہے، آپ مجھے کیسے طلاق دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ شوہر کو طلاق کا حق پھر بھی باقی رہتا ہے. ہمارا اگلا سوال مفتی محمد اسامہ صاحب سے ہے. مفتی صاحب، وقاص اکرم فیصل آباد سے سوال کرتے ہیں، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے دینی کتب اور قرآن مجید چھپوا کر تقسیم کیے جا سکتے ہیں؟ کیا اس عمل سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی رقم یا زکوٰۃ کی رقم سے خریدی ہوئی اشیاء کا مالک اور قابض بنا کر وہ چیزیں یا وہ رقم اس کے حوالے کر دی جائے. ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہوگی. اور اگر مالک اور قابض بنا کر وہ چیزیں یا وہ رقم اس کے حوالے نہ کر دی جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اب تو جو یہ موجودہ مسئلہ ہے، قرآن کے نسخوں کا مسئلہ ہو گیا یا کتب کا مسئلہ ہوا، تو یہاں بھی ایسا ہی اگر کسی مستحق زکوٰۃ کو کتاب یا قرآن کا نسخہ جو زکوٰۃ کی رقم سے وہ نسخہ خریدا گیا تھا یا وہ کتاب خریدی گئی تھی ملکیتاً، اس کے قبضے میں اگر وہ نسخہ دے دیا جائے یا کتاب دے دی جائے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر ملکیتاً نہ دی جائے کتاب تو ایسی صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے. مفتی صاحب، وقاص محمود کوئٹہ سے سوال پوچھتے ہیں، نماز میں وضو ٹوٹ جائے اور صف سے باہر نکلنے کی مناسب جگہ نہ ہو تو کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ مسجد میں مجمع زیادہ ہے، صفیں زیادہ ہیں یا کم ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جس صاحب کا وضو ٹوٹا ہے یہ اگلی صفوں میں ہے یا پچھلی صفوں میں ہے. اگر مجمع کم ہے، ایک دو صف ہے، تو پھر اس طرح خیال کرتے ہوئے کہ کسی کے آگے سے نہ گزرے، درمیان سے گزر جائے کہ جب سجدے میں جائے یا رکوع میں جائے اس وقت گزرتے ہوئے ذرا پریشانی نہیں ہوگی. لیکن اگر مجمع زیادہ ہے تو یہ اگلی صف میں ہے تو پیچھے آئے گا تو بہت سارے لوگوں کی نماز خراب ہوگی، اس لیے یہ پیچھے نہ آئے اور ادھر ہی کھڑا رہے. تشبہ بالمصلی کرے. تشبہ بالمصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھے گا، بس نماز پڑھنے جس طرح دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ ہی اپنے جو ہے نا وہ نماز والا فعل کرتا رہے گا، نماز نہیں پڑھے گا. اور اگر پچھلی صفوں میں ہے تو پھر یہ پیچھے سے نکلنا اس کے لیے آسان ہے، تو پیچھے نکل کر وضو کر کے اگر نماز میں شریک ہو جائے. ہمارا اگلا سوال مفتی محمد عبان امین صاحب سے ہے. مفتی صاحب، نثار محمود داورپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ اگر امام صاحب عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں اور مقتدی ظہر کی نماز کی نیت سے شریک ہو تو کیا ایسی صورت میں مقتدی کی ظہر کی نماز ادا ہوگی یا عصر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو نماز ادا کر رہا ہے اس نماز کا وقت بھی ہو. اگر نماز کا وقت ہی نہیں ہے اور یہ آدمی وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس طرح تو تنہا آدمی کی نماز نہیں ہوتی. یعنی ظہر کے وقت میں ایک آدمی عصر کی نماز پڑھنے لگے تو یہ تو نماز ادا نہیں ہوتی. تو اسی طرح جب آدمی امام کی اقتداء میں ہوتا ہے تو آدمی کو امام کی متابعت کی نیت بھی ضروری ہے. یعنی یہ نیت کرے کہ میں امام کے ساتھ امام والی نماز پڑھ رہا ہوں یا اس سے کم درجہ نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی کم درجہ کی مثال یہ ہے کہ امام فرض پڑھ رہا ہو تو یہ امام کے ساتھ نفلوں کی نیت سے شامل ہو جائے. لیکن اگر امام کوئی ایک فرض پڑھ رہا ہے اور یہ امام کے ساتھ دوسرے فرضوں کی نیت سے شامل ہو جائے تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی، کیونکہ صاف طور پر یہ نماز کی شرط کو پورا کرنے والا شخص نہیں ہے. ہمارا اگلا سوال مفتی محمد نعیم صاحب سے ہے. مفتی صاحب، عمر فاروق چکوال سے پوچھتے ہیں، ایک عورت کے 3 بچے ہیں اور مزید بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے تو کیا شوہر عورت کو زبردستی زیادہ بچے جننے پر مجبور کر سکتا ہے؟ عورت جو بچے پیدا کرنے سے انکار کر رہی ہے یا تو کسی وجہ سے کر رہی ہے یا بغیر وجہ کے کر رہی ہے، اگر اس کی کوئی معقول وجہ ہے، کوئی شرعی عذر ہے، معقول عذر ہے
کہ اس کی صحت کو نقصان ہے یا اس کی موت کا خطرہ ہے، اس کی ہلاکت کا خطرہ ہے، یا جو بچے پیدا ہو گئے ان کے دودھ کا مسئلہ ہے، تو پھر تو وقتی طور پر جب تک یہ اس کا علاج یا اس کا حل نہ مل جائے تب تک تو عورت کا یہ عذر معقول ہے، اور یہ بچہ نہ جنے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر عورت بلا وجہ بچے جننے سے انکار کرے، کوئی عذر بھی نہیں ہے نہ اس کی ذات کو نہ بچے کو، تو بلا وجہ اگر عذر انکار کرتی ہے تو یہ قرآن کریم میں 15ویں سپارے میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو فاقوں کے اور بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ تو یہ اس وعید میں جو ہے نا وہ شامل ہونے والی بات ہے۔ تو شریعت نے معذور کے لیے رخصت بھی رکھی ہے، لیکن اگر بلا عذر ایسا کرے گی تو یہ جائز نہیں ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ اپنی امت کے زیادہ ہونے پر قیامت والے دن فخر کریں گے۔ تو اس لیے کوئی عذر ہو تو پھر تو عورت کی بات سنی جا سکتی ہے، بلا عذر یہ عورت کا سوچ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ مطلب یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتیں جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے، نہ کوئی شرعی عذر ہوتا ہے نہ کوئی جسمانی عذر ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ سے منع کرتی ہیں جی ہم نے نہیں پیدا کرنے مزید۔ اس میں نہ اولاد کا کہ نہ بھوک کا ڈر ہے نہ کسی اور چیز کا ڈر ہے، صرف یہ ہے جی ہم نے اور نہیں پیدا کرنے، بس ہم 3 ہی کافی ہیں۔ ایک تو یہ بات بھی ہوتی ہے نا کہ 3 بچے ہوں گے میں ان کی تربیت اچھی کروں گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، صرف جسے آپ کہہ لیں بہانہ کہہ رہے ہیں یا کسی بھی لفظ سے آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم؟ دیکھیے اس کا جواب میں نے آپ کے اس سوال کا جواب بھی میں نے پہلے جواب دے دیا کہ یہ اس کا نظریہ یا اس کی سوچ یہ غلط ہے عورت کی۔ اس کو کوئی عذر ہے تو وہ اپنا عذر سامنے رکھے، کوئی ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے یا کوئی اس کا جو بھی پریشانی ہے وہ سامنے رکھے، کوئی عذر بتائے اپنا، پھر تو اس کے لیے اسلام میں شریعت میں رخصت ہے۔ لیکن بلا وجہ اگر وہ اس طرح کہتی ہے بغیر کسی وجہ اور عذر کے تو یہ غلط ہے۔ گناہ گار ہوگی، گناہ گار تو اس کو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ آپ اپنی امت پہ کال قیامت والے دن فخر کریں گے، تو یہ پھر اس آپ کی یہ جو سنت ہے اس سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ویسے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس عورت سے شادی کی جائے جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تو یہی وجہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اپنی امت پر فخر ہوگا۔ تو اس فخر میں تو شامل ہونا چاہیے، نہ کہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے۔ تمام مفتیان کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، یہ تھے آپ کے آج کے سوالات کے جوابات۔ آپ کے بقیہ سوالات کے جوابات لے کر اگلے ہفتے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنے ادارے جامعہ عثمانیہ آسٹریلیا مسجد کو اور اس کے رفقاء کو اور میڈیا ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔